اور پہلو ہے، ظاہر ہے کہ پانی کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر ظاہر ہے کہ جنگیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی ریسورس ہے کہ جس کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، پریزرو کیا جا سکتا ہے، اور پہلے بھی جو معاملات تھے وہ کیسے رہے سب کے علم میں. لیکن ایک اور معاملہ تھا جو تھا جے ڈی وینس کی موجودگی. یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ کلنٹن صاحب کی حوالہ دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کہا تھا وہ سکھوں کا جو قتل عام ہوا تھا. اسی طریقے سے جے ڈی وینس کی موجودگی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ون آف دا فیکٹرز تھا کہ جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو انکیش کرائیں اور اس میں ان کو فائدہ نہیں ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان نے پوسٹ 9/11 جو ایک ماحول بنا تھا اس کو بہت طریقے سے پاکستان کے خلاف استعمال کیا، اور خود حالانکہ یہ ہمیشہ دہشت گردی کرتے رہے لیکن ہمیں الزام دیتے رہے اس کا. مگر اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ امریکہ میں اور باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جن پہ پاکستان کا انفلوئنس ہے ادھر جو ہے اپنی سپورٹ بلڈ کر کے پاکستان کو پینلائز کیا جائے. مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ رک گیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون ہمارے دوست ہیں، کیونکہ بہت سارے ممالک نے بہت زبردست طریقے سے پاکستان کا ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہمارا ساتھ دیا. چائنا ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، آذربائیجان ہو گیا، اور جو مسلمان ممالک ہیں کافی سارے، ان کے بڑی ہمیں سپورٹ رہی. تو جو یہ مودی سرکار چاہ رہے تھے نا کہ پاکستان کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک پورا کا پورا لانچ کیا جائے کیمپین، وہ کیمپین لانچ تو انہوں نے کی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی. اور اس کا ایک فائدہ ہمیں اور بھی ہو رہا ہے جو لوگ ابھی وہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ جو چیز جو کشمیر میں دہشت گردی انڈیا کرتا ہے، جو بلوچستان میں کرتا ہے، جو باقی دنیا کے ممالک میں انڈیا نے دہشت گردی کی ہے، وہ معاملہ دوبارہ سے ہائی لائٹ ہو گیا اور اس میں ہماری بات زیادہ سنی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا یہ کام کرتے ہوئے. میڈیا پکڑا گیا، جعفر ایکسپریس کے اندر یہ لوگ انوالو تھے، ان کا میڈیا پکڑا گیا، ان کے لوگ پکڑے گئے، کلبھوشن یادو پکڑا گیا اس سے پہلے. تو یہ اگر انڈیا کے پیٹرن سے چلیں تو جو اس وقت انڈیا کر رہا ہے ہمیں وہ انڈیا کے ساتھ کرنا چاہیے. نہیں ہمیں دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو نیو نارم ہے نا وہ یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ڈکٹیٹ کرے گا، ہندوستان ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ کیسے معاملہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری دنیا میں آگ لگائیں، پوری دنیا کو کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہمارے ساتھ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، باقی سارے ہم دنیا میں ہم آگ لگائیں گے. تو وہ والا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، تو وہ ایرا ہی ختم ہو گیا جس میں انہوں نے پاکستان میں بہت انتشار پھیلایا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ٹی ایل پی کو بیک کیا، انہوں نے اور بہت سارے معاملات کیے. اور جو دوسرا میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو آپ نے شروع میں بریف کیا کہ جو رافیل اور جو ہمارے یہاں سے J-10Cs گئے اور انہوں نے ان کو روکا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو جس کو لوگ جو ہے اوور لک کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس قیمت میں ایک رافیل آتا ہے نا اس قیمت میں ہم 10 JF-17 ہم لوگ بنا لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. ہاں $120 ملین کا وہ ہے، $25 سے $30 ملین کا. $120 ملین تو یونٹ پرائس ہے نا، جب آپ سپورٹ پیکیجز اور یہ وہ سارا کرتے ہیں تو لیکن وہ اسپیکٹرا وغیرہ اسی کے اندر انٹیگریٹڈ ہے نا. ہاں لیکن اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے یہ پرائس. لیکن $277 ملین کا ایک پڑتا ہے ان کو ود دا سپورٹ پیکج. اچھا ہاں جی، تو ظاہر ہے اسی اسمبلی لائن اور ساری چیزیں وہ بھی. لیکن آپ دیکھیں نا، ہم $25 سے $30 ملین میں ایک جہاز بنا لیتے ہیں. چلیں